السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جمعیت علماء کے مفتی زبیر صاحب، جماعت اسلامی ہند کے تلنگانہ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جمعیت علماء کے مفتی زبیر صاحب، جماعت اسلامی ہند کے تلنگانہ کے صدر، ہونے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں اور محترمہ جلیسہ یاسین سلطانہ صاحبہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ خواتین کے کنوینر ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے 2 نعرے لگائیں گے، آپ اور ہم مل کر 2 نعرے لگائیں گے، مگر جو میں پہلا نعرہ لگاؤں گا اس میں اس دارالسلام کے گراؤنڈ سے کوئی اس کا جواب نہیں دے گا۔ سنیے، آپ اور ہم مل کر 2 نعرے لگائیں گے، مگر جو میں پہلا نعرہ لگاؤں گا اس میں اس دارالسلام کے گراؤنڈ سے کوئی اس کا جواب نہیں دے گا۔ جو پہلا نعرہ ہم لگائیں گے، آپ بھائی صاحب آپ نعرے لگائیں گے یا سن دیں ہم بات کو؟ بیٹھیے، بیٹھو، بس کرو، خیریے۔ اس گراؤنڈ میں جتنا مجمع ہے الحمدللہ اس سے زیادہ باہر ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی آواز بھی سنیں۔ تو میں باہر جو مجمع کھڑا ہوا ہے ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے، گراؤنڈ میں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اب ہم سب مل کے لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آپ سے تیسری بات یہ کرنا ہے، آپ کے پاس سیل فون ہے، ذرا کھول کے لائٹ جلاؤ، تاکہ ہمارے بی جے پی والوں کی دماغ کی بتی جلے۔ لائٹ کھولو تاکہ ہم اس وقت قانون کے خلاف پورے ملک کو پیغام دے سکیں۔ ہمارے خواتین بھی فون کی لائٹ کھول سکتے آپ، ذرا میڈیا والے دکھاؤ۔ اب ذرا جیب میں رکھ لو فون کو۔ آپ سے اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب جلسہ ختم ہو کے یہاں سے آپ نکلیں گے، آپ لوگ پرامن طریقے سے اپنے اپنے مقامات کو جائیں گے۔ آپ جھنڈے لہراتے ہوئے نہیں جائیں گے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرزمین حیدرآباد کے امن کو اور مضبوط کرتے ہوئے آپ یہاں سے جائیں گے نا آرام سے انشاءاللہ۔ اور گھر کو جا کے بیٹھنا نہیں، عشاء کی نماز گول نہیں کرنا، عشاء پڑھنا ہے میرے کو بھی اور آپ کو بھی، تو عشاء بھی پڑھیں گے نا آپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ ہم صرف
اپنے قبرستانوں کو یا عیدگاہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے. ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سیاسی طاقتیں آج اس ملک پر حکمران ہیں وہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے. تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا، جو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں. بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے. بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، درگاہیں بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے. اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں. تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صفِ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی. جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو. اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی بی جے پی جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا، پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا. اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے، جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا، مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں. مسٹر مودی، آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے. یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یاد رکھو بی جے پی سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر، میر صادق کو کھڑا کرے گی. ان سے احتیاط کرو. مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا میں کشف و کرامات بھی ہے. مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھی جایا کہ جو اس وفد کی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں
جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے، جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ اب حیدرآباد سے احتجاج بلند ہوگا۔ ارے جو تم خواجہ اجمیری کے آستانے کے ذمہ دار ہونا، میں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی خواجہ ایکٹ کے ترمیم کا ایک بل لاؤں گا اور پرائیویٹ ممبرز بل لا کر کہوں گا کہ تم نہیں بنو گے، اس میں پسماندہ کو کسی کو بنانا پڑے گا، تم تائید کرو گے، میں تو لا رہا ہوں پرائیویٹ ممبرز بل، آئندہ سیشن میں تم دیکھنا۔ ارے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو، تم کتنا گر سکتے ہو، کم سے کم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، تم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، اور اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تم اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آر ایس ایس والے اگر تم کو کھندے پر لے کر گئے قبرستان میں، تو پھر اندر جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے کون ہے تیرا رب، تو تم کیا مودی بولو گے یا اللہ بولو؟ دیکھ لو اس بات کو، ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے، مودی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا۔ اب مودی آپ خود دیکھو گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ، آپ دیکھیں گے، آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا۔ جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے جب تک قانون واپس نہیں ہوگا، بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا۔ آپ تیار ہیں ایک لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے، یا پھر کوکا کولا کی طرح اڑ کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں ایک جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج ہمارا ہوگا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ جس زمین کا، جس جائیداد کا مالک ہے، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے اس ایثار کو قبول کرے گا۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا۔ یہ احتجاج ہوگا، اس میں حصہ لیجئے، اس کو کامیاب کریے۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ الیکشن کے ووٹوں کو بٹورنے کا احتجاج نہیں ہے، جس چیز کا مالک ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے پروگرام بنایا اس میں حصہ لیجئے۔ جو تاریخ کے دن آپ سے کہا گیا لائٹ بند کرنا، لائٹ بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ یہ تو بولیں گے اماں 10 منٹ سیریل پرسنل لا بورڈ نے پروگرام بنایا اس میں حصہ لیجئے۔ جو تاریخ کے دن آپ سے کہا گیا لائٹ بند کرنا، لائٹ بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ یہ تو بولیں گے اماں 10 منٹ سیریل کھڑے ہونا ہے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ۔ وہ بھی آج بڑے تکلیف میں ہے کہ ایسا کیسا قانون بی جے پی کی حکومت نے بنا۔ کھڑے ہونا ہے
اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ, اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ, وہ بھی آج وہ ہمارے دینی بھائی ہیں میرے بھائی. خدا را ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی مت رکھیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نریندر مودی نے اس ملک کو گمراہ کیا. میں اور عبداللہ صاحب ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ممبر تھے. Mr. Abdullah, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora had clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. میں نے یہ کہا کہ اپنے داؤدی بورا بھائیوں کی ایمانداری پر ہرگز شک مت کرو. نریندر مودی ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. داؤدی بورا کے لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس آئے تھے. لندن سے میاناز وکیل کنگ کونسل جناب ہریش سالوے صاحب کو لا کر پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ ہم 2024 کا قانون نہیں چاہیے, ہم کو وقت سے علیحدہ کرو. کیونکہ داؤدی بورا جو شیعوں کی برانچ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دائل اور مطلق ہے. ان کے جو روحانی پیشہ ہے مفضل صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ ان کی موجودگی میں کوئی متولی نہیں ہو سکتا. لکھ کر دیا انہوں نے کہ ہم کو اس وقف ایکٹ سے لینا دینا نہیں, ان کو نکال دو. تو یہ ان کو بلایا گیا, مودی نے بلایا ان کو, اور نریندر مودی نے کتنا گمراہ کن بات کی. بیٹھ کے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے یہ بل بنا دیا, آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا, میں نے بھیجا دیا آپ کو, اور کہا کہ کاما فل سٹاپ لکھ دو. مودی یہ پیغام دے رہے ہیں بھارت کے سیکولر ہندو بھائی بہنوں کو, سکھوں کو اور مسلمانوں کو, میں تو نہیں لایا ہے بل, یہ تو یہ لوگ بول کے لایا میں. آپ سمجھ رہے ہماری بات کو. اور ہم جب کمیٹی میں تھے, ہم منسٹری آف مائنورٹی افیئر سے پوچھے کہ قانون تم کیوں لائے, کیا تم نے مسلمانوں سے بات چیت کی, کیا تم نے اس بل کے بارے میں بات کی؟ ایک ورڈ نہیں بول سکے وہ لوگ. The committee, when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. اب مودی ان داؤدی بوراؤں کو بدنام کرنے کے لیے, پورے دیش میں پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو میں تو 3 سال پہلے ان کو بل دیا تھا. میرے بھائی یہ سازش ہے ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے. مودی جی آپ شطرنج کی چال کھیل رہے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں شطرنج کیسا کھیلنا سیاست میں. ڈاکیومنٹس ہیں, آج میں ایکس پر سوشل میڈیا پر ڈاکیومنٹس ڈال دیا ہوں. داؤدی بورا لوگوں نے کمیٹی کو دیا, وہ 1924 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وقف قانون میں مت رکھو, کیونکہ ہمارا جو جورسپروڈنس ہے, ہمارا جو فقہ ہے, وہ دائل مطلق کے اوپر ہے. تو آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دماغ میں 1% بھی داؤدی بورا ہمارے دینی بھائیوں کے خلاف کوئی شک مت کریے. وہ تو نہیں چاہ رہے تھے, ان کو تو پپا جی بلا کے بول دیے آپ کو وجہ سے کرا میں. اب چوتھی بات یہ ہے, بی جے پی والے بول رہے اس میں سب کچھ ہے, مسلمانوں کا فائدہ ہے, عورتوں کا فائدہ ہے. آج سے تھوڑے دن پہلے حیدرآباد میں فتح دروازے پہ ایک چالاک آدمی تھا, لگتا ہے انہیں بھی مودی جی کی شاگردی میں نکلا سو تھا. انہیں کیا بولا, آپ میرے پاس آؤ, جس کے سر ٹکلے ہیں میں دبا دیتا ہوں, بال اٹھ جاتے.
लाइन लग गई वहां पे, लगा दगा दवा लगा, बाल उगते। अब पब्लिक बेचारी, तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम दे रहे। ये वक्फ को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी बोरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है इनको काम कर दिए। सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको और हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले, लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छठी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि सदर साहब ने बहुत सी बातें आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, मगर आज भी हम वक्फ की जायदाद को खो रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, जो 12 साल से काबिज है वो मालिक बन रहा है। 6 महीने के अंदर पोर्टल पर चढ़ाना है, नहीं चढ़ाए तो वक्फ से चले जाएगा। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज निकल गई हमारे हाथ से। 100 एकड़ जमीन है पंजाब हरियाणा में, जो आज गवर्नमेंट उस पर काबिज हो चुकी है। रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और इसमें एक है, वक्फ औलाद अब नहीं कर सकेंगे आप। वक्फ औलाद के बारे में कह रहे हैं कि बच्ची का शेर मार के कोई वक्फ औलाद नहीं कर सकता। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अपने बेटे बेटी को मालिक नहीं बना रहा हूं। क्या यह बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हिंदू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक हमारा हिंदू भाई अपने विल के जरिए अपनी एक औलाद को या मोहल्ले में किसी को पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, मगर मुसलमान 1/3 से ज्यादा अपनी किसी औलाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अभी यह कानून जो है, अभी अगर कोई कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम दरगाह में उर्स नहीं करना, कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम आशूर खाने में इमाम बाड़े में मजलिस नहीं करना, कलेक्टर अगर कोई मुतवल्ली मस्जिद को बोलेगा कि तुम मस्जिद में अज़ान नहीं देना, और अगर मुतवल्ली नहीं सुनेगा तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। यह कानून है। अभी पहले कानून यह था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता तो 2 साल की सजा, नॉन वेलेबल। अब मोदी जी बोल रहे, प्यारे मैं राजा हूं, तुम लूटो बेल ले लो, 6 महीने की सजा काट के आ जाओ, मैं हूं ना। यह कानून बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह वक्फ का कानून मुसलमानों के मफाद में नहीं है। यह वक्फ का कानून मुल्क के वफाद में नहीं है। यह वक्फ का कानून भारत के भाईचारगी के लिए नहीं है। झगड़े शुरू हो जाएंगे मस्जिदों पर। यह बोला जाएगा कि 500 साल पहले ऐसा था वहां पर, और ये बार बार बोलते टीवी पे, नहीं आपको वक्फ से क्या मिला। अरे क्या कोई आपके अम्मा के महर में आया है जो हमसे पूछ रहे आप? वक्फ से क्या मिला क्या नहीं मिला, हमारे को हमारी आखिरत मिलती वक्फ को बचाए तो।
خواجہ بندہ نواز کی درگاہ، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، وقف کا ہے، ہمدرد روح افزا پیے تو وہ بھی وقف کا ہے، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی، تم لوگ پیو گا روح افزا۔ اب روح افزا کے خلاف وہ جہاد کر رہے جو ناک سے ایسا سن کے دوسرے ناک نکپوری سے نکالنے کا درس دیتے۔ کہاں جائے گا یہ ملک؟ حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد اس دیش میں مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ نریندر مودی جی، آپ اقتدار پر ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے؟ آپ تو بھارت کے سنویدھان پر حلف لیے ہیں کہ اس دیش میں یہ امبیڈکر کا دیش، یہ مولانا ابوالکلام کا دیش، یہ بھگت سنگھ کا دیش، علامہ فضل خیر آبادی کا دیش، حسین احمد مدنی کا دیش، محمود الحسن کا دیش، یہ ٹیپو سلطان کا دیش۔ یہاں بول رہے مذہبی جنگ شروع ہو جائیں گی۔ مودی جی، بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ انفالبل، بٹ ناٹ انفالبل۔ بابری مسجد کو توڑنے والوں کا کرمنل کیس کا فیصلہ آیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ 5 سال سے بچوں کی بیل نہیں رہے، ان کی ماں باپ مر رہے ہیں، مر گئے ہیں، ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ CAA کا قانون ہے، ہیئرنگ نہیں ہوتی، کہ ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ UAPA میں ڈال کر ہم کو سڑایا جاتا ہے کہ ہم نے جملہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ نریندر مودی جی، آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی، مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ کس کو ڈرا رہے ہیں یہ لوگ؟ عدلیہ کو ڈرا رہے ہیں آپ؟ اقتدار میں رہ کر عدلیہ کو ڈرائیں گے آپ؟ آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ کے منہ میں لڈو پھوٹتے ہیں اور آپ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی۔ یہی فرق ہے ہم بھارت کے ان محبان بھارت میں جس میں ہندو مسلمان بھی ہے، ہم جب ہماری مرضی کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل موریلٹی کو ماننے والے ہیں، اور یہ سنگھ پریوار کے لوگ اینٹی کانسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں۔ یہ سنویدھان کو تو مانتے مگر اس کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے بھارت کے اصلی ناگرک میں اور ان لوگوں میں جو نیشنلزم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریلیجیس وار، جو کہتے ہیں کہ اگر کورٹ قانون بنائے گا تو پارلیمنٹ کو بند کر دو۔ ارے اگر تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر مجھے مٹانے کا قانون سنویدھان کے خلاف بناؤ گے تو میرے پاس چارہ کیا بچتا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور پھر کورٹ کو جاؤں گا۔ ہم کورٹ کو گئے، عوام میں بھی جا رہے نہیں، کورٹ قانون کیسے بنائے گا؟ ارے ظالموں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون کا موقف رکھتا ہے۔ پڑھو، تم لوگ ٹیوب لائٹ ہو، تم لوگ تھمز اپ ہو، تمہارے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھا ہوا ہے، نہیں مودی ہے تو خدا ہے۔ ارے خدا تھا، ہے اور رہے گا اسی کا نام، آئین ہے اور رہے گا، مگر اس طرح دھمکی دینا عدالت کو، اور پھر گورنر پریزیڈنٹ کو بول رہے ہیں، بولے ان کو بول رہے ہیں اگر نہیں کرے تو قانون بن جائے گا۔ ارے 142 کیا ہے پیارے؟ 142 آئین کا بنانے والا امبیڈکر ہے۔ امبیڈکر میں تمہارے سے زیادہ دور اندیشی تھی، آپ یہ بول رہے ہیں کیسا بنائے، وہ کیسا بنائے، ہم ایسا کر دیں گے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی آئین پر ایک فراڈ کر رہی ہے اور ڈرا رہی ہے، ریلیجیس وار کی دھمکی بی جے پی دے رہی ہے۔ مسٹر مودی کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے بتاؤ آپ؟
सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है, उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम अपनी वक्फ की जायदादों की हिफाजत कर सकें। और ये लोग बोलते नहीं, वो उन्होंने ऐसा कर रहे, आजकल मुझ पर भी उंगली उठा रहे। मेरे भाई, मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है अब, और तुम याद रखो, तुम जो कुछ बोल रहे ना, मैं सियासतदान भी हूं और आधा वकील भी हूं। तो तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा प्यारे, तुमको शॉपिंग कराएंगे। यू वांट टू सी शॉपिंग, विल शो यू शॉपिंग। जो बोले जा रहे, अगर हम अपनी जबान से बोलना शुरू करें ना, तो तुम्हारा लुत्फा कहां से आए बोल सकता हूं मैं, याद रखो। माफ करना, उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं, वक्फ की कानून की मुखालिफत किस बुनियाद पर की जा रही है आप देखो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जायदादों को लूटने के लिए किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो पर्सनल बोर्ड का एहतजाज पूरे तेलंगाना में होगा, मुल्क में होगा, अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हमारे वकील। अल्लाह हमारे वकला को सलामत रखे, अल्लाह उनको और हिम्मत दे, और अल्लाह हमको हिम्मत दे, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं, बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं, बगैर जायदादों के जिसका मालिक अल्लाह अगर कोई और कब्जा कर लेगा तो हम क्या जवाब देंगे रब्बे कायनात के सामने। थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज मगरिब की नमाज पढ़ते वक्त इस चादर के नीचे कंकर हमारे घुटनों को चुबा रहे थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि इमाम साहब जल्दी नमाज खत्म कर लेंगे। आधे मिनट के लिए सोचो कि 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मेरे भाई, 11 लाख बेघर हो गए, 15,000 बच्चे मारे गए, 18-17,000 के करीब खवातीन शहीद हो गई हैं। मगर उनका जज्बा देखो, वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। तो भारत के लोगों, तुमको मजलूमों से आवाज आ रही है कि हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए हम 75 साल से अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिए। तुमने और हमने नजारे देखे कि एक मां कह रही है अपने बेटे के कफन के सामने, कह रही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को आपके पास रवाना कर रही हूं। हम एक बाप को सुन रहे हैं बोलते हुए अपने बेटे के लाश के सामने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया खामोश बैठी हुई है, आप उनकी शिफा नहीं करेंगे अचर के मैदान में।
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو صرف پرامن احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ 2025 میں ایسے بھی نوجوان اور بزرگ اور خواتین تھے جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے جھکنے کی تو بات تو چھوڑو، انہوں نے اس کی تکالیف پر اف بھی نہیں کہا۔ ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے، ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا، قانون کو واپس لینا پڑے گا، جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نعرہ ہے، دیش بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ۔ تو نعرہ لگاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ۔ آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی؟ یاد رکھو، تم ساتھ بھی نہیں ہے تو ہم حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے، کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں، یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے، جھنڈے مت لہرائیے، اب نعرے لگانے کا یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہے، پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے۔ بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی دعا ہوگی، آپ تمام اس بابرکت مجلس کا اختتام دعا پر کریں۔ میں حضرت مولانا صادق محی الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام کریں۔